مکہ کے کچھ کفار آئے اور کہا اچھا آپ بیت المقدس تک گئے. کہاں سے گئے؟ مسجد حرم سے بیت المقدس تک گئے. اب سنیے, ان لوگوں نے کہا کچھ ہمارے عرب کے قافلے بھی اس سفر پہ گئے ہیں, اس راستے سے کچھ قافلے بھی گئے ہیں. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کیا ان قافلوں میں سے کوئی قافلہ آپ کو نظر آیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قافلہ نظر آیا. فرماتے ہیں 3 قافلے گئے ہیں تمہارے یہاں سے. 3 قافلوں میں کون ہے, کتنے لوگ ہیں, وہ بھی حضور بتانے لگے. فرماتے ہیں میں جب مقام روحہ میں تھا تب پہلا قافلہ تمہارا ملا, پہلا قافلہ, اور حضور بتاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. تمہارا وہ قافلہ چل رہا تھا, ادھر ہی جا رہا تھا فلسطین کی طرف, لیکن ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا. ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور وہ قافلہ رک گیا تھا. اور مجھے پانی کے لیے پیاس لگی, میں اترا براق کی سواری سے اور اس اونٹ کے کجاوے میں دیکھا پانی پڑا ہوا تھا اور میں وہ پانی اٹھا کر پی لیا. ان ظالموں کو جو کہتے ہیں حضور کو خواب میں معراج ہوئی تھی, پوچھو حضور خواب میں پانی پیے تھے؟ ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس قافلے کا پانی, جو اونٹ گم ہوا تھا اس کے پالان میں پانی رکھا تھا, میں نے پانی پیا. اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قافلے کا ایک آدمی آ گیا اونٹ کے پاس, تو میں نے زور سے سلام بھی کیا اس آدمی کو. اس آدمی نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے. اس نے جواب دیا اور کہا یہ محمد کی آواز ہے. حضور فرماتے یقین نہ ہو تو جب قافلہ آ جائے اس سے پوچھ لینا. ایک قافلہ, فرماتے ہیں دوسرا قافلہ مقام ذی فجا, یہاں پر میں نے دیکھا. دوسرا جو تجارت کا تمہارا قافلہ گیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی میں بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا قافلہ جب میری براق کی سواری اس کے پاس سے گزر رہی تھی, ایک اونٹ ایسا ہے جس کے اوپر 2 بھائی بیٹھے ہوئے تھے, 2 قریبی دوست بھی تھے, بھائی بھی تھے, اور وہ دونوں ایک ہی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. میری براق کی سواری اس اونٹ کے پاس سے گزری تو اونٹ بھدک گیا. اونٹ جو ہے بجلی کی تیزی کی طرح دیکھ کر بھدک گیا, جس کی وجہ سے وہ دونوں اونٹ کے نیچے گر پڑے. ایک کا پیر ٹوٹ گیا, ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے. حضور نے فرمایا اور انہوں نے مرہم پٹی کی ہوئی ہے, یقین نہ ہو تو قافلہ جب آ جائے تب پوچھ لینا. یہ بھی بتایا. اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا قافلہ مقام تلوین میں تھا. مکہ کے کفار نے کہا اس کا بھی کچھ بتائیے, وہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قافلے میں سب سے آگے ایک لال دھاری والا اونٹ چل رہا ہے اور سب سے آگے اس کے پیچھے کالی دھاری والا اونٹ, اور پورے سفر میں یہی 2 اونٹ سارے اونٹوں کی لیڈنگ کر رہے تھے, قیادت کر رہے تھے. اور یقین نہ ہو تو پوچھ لینا ان 2 اونٹوں کے علاوہ قیادت میں ان کے پاس کوئی اونٹ نہیں تھا. یہ سب سے اچھے اونٹ تھے, اس پر سواری کرتے ہوئے جا رہے تھے. مکہ کے کفار اتنی روشن باتیں سن رہے ہیں, یہ کوئی کہانی تو نہیں ہو سکتی. اور ظاہر سی بات ہے کراس ویریفیکیشن کرنے کے لیے وہاں موجود ہے, ابھی وقت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تو کیا یہ اسی طرح کی باتیں تھی؟ ہاں, سیٹنگ والی باتیں تو نہیں ہے کسی بابا کی کہ پہلے سے ساری سیٹنگ کر لے. میرے عزیزوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بھی پوچھا اچھا جب اتنی علامتیں آپ نے بتا دی ہیں تو ابھی یہ بھی بتا دیں یہ قافلے واپس کب آئیں گے, یہ قافلے واپس کب آئیں گے. اللہ اکبر, میں کبھی کبھار سوچتا ہوں وہ کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کب لوٹیں گے, کہاں ہیں یہ بھی جانتے تھے, اسی لیے تو بار بار حضور سے پوچھتے تھے, حضور سے پوچھتے تھے. اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں. اب حضور نے وہ بھی بتایا اچھا تم یہ پوچھ رہے ہو, سنو پہلا قافلہ سورج نکلتے ہی آ جائے گا. کل سورج کے نکلتے ساتھ پہلا قافلہ مکہ میں پہنچے گا. دوسرا قافلہ عین نصف النہار دوپہر کے وقت آ جائے گا. تیسرا قافلہ سورج کے ڈوبتے ساتھ ہی آ جائے گا, جیسے سورج ڈوبے گا قافلہ آ جائے گا. مکہ کے کفار کہنے لگے اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. پورے جتنے تھے سارے گرو گھنٹال مکہ کی چوٹیوں میں جا کر بیٹھ گئے, پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے کہ اب تو دیکھنا ہی ہے کہ قافلے آتے بھی ہیں یا نہیں آتے. اللہ اکبر, حدیث میں موجود ہے سب کے سب جا کر رات بھر بیٹھے رہے, ان کو دیکھنا تھا, رات بھر بیٹھے رہے. سورج نکلنے کو قریب تھا, سب کی گردنیں اونچی, ایک طرف سورج کے نکلنے کو دیکھ رہے, دوسری طرف کہاں سے آنے والا ہے, کون سا قافلہ ہے. صحابہ بھی گئے ہوئے تھے,
صحابہ بھی گئے ہوئے تھے، کیونکہ جہاں ہجو کرنے والے ہوتے ہیں وہاں تعریف کرنے والے بھی پہنچتے ہیں۔ میرے آقا کے عشاق کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتے، جہاں تم بھونکو گے اور ہم اپنے نبی کی پرچم لہرائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشاق پہنچے ہوئے تھے، صحابہ تھے۔ اب سورج نکلنے لگا، سورج کی پہلی روشنی پڑی تو سب تو سورج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی کافر نے زور سے پکار کر کہا وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ صحابہ نے، اس میں دوسرے ایک صحابی نے پکار کر کہا تو صرف سورج دیکھ رہا، وہ دیکھ اونٹ سے قافلہ بھی آ گیا۔ اس کا جملہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں تھا کہ پہلا قافلہ مکہ میں آ رہا تھا۔ سب نے دیکھا اور اس کے بعد اب کیا چاہیے تھا، اب کیا چاہیے تھا؟ قافلہ جیسی آیا کچھ تو بغلیں کھجاتے ہوئے کہ یہ تو جادو ہے، کہا یہ تو جادو ہے، اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جادو ہے۔ اس کے بعد جب وہ آیا قافلہ تو سب سے پہلے ان کو پکڑ کر کے لوگوں نے پوچھا کیا تمہارا فلاں آدمی ہے، ایک اونٹ گم ہوا تھا؟ ان لوگوں نے کہا تم کو کیسے پتا اونٹ گم ہوا تھا، ہم تو اتنے لمبے سفر سے آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اونٹ گم ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں اونٹ گم ہوا تھا۔ کہا کون لایا ہے؟ فلاں بندہ۔ اس کو حاضر کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کیا تو اونٹ کو، گمشدہ اونٹ کو تو پایا تھا؟ کہا ہاں میں پایا تھا۔ اس وقت کچھ بات آئی تھی؟ اس نے کہا گزرتے ہوئے مجھے محمد کی آواز آئی تھی۔ اللہ اکبر، کفار کہنے لگی یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، اور کیا کیا چاہیے، اور کیا کیا چاہیے؟ اینک جب تک نہ اترے گی کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد دوپہر تک انتظار کرتے رہے۔ دوسرا بھی دیکھتے ہیں میرے عزیزوں، ماننے والے کو صدیق ہی کافی ہے۔ جس کو ماننا تھا بغیر کچھ علامت کے، بغیر دلیل کے کہا یا رسول اللہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا ہے اللہ کے حبیب سچ کہا ہے، سچ کہا ہے۔ ماننے والے کو سب حضور کا چہرہ ہی کافی ہے، حضور کی زبان ہی کافی ہے۔ لیکن دیکھنے والوں کو ابھی پیٹ بھرتا نہیں، اور دلیل چاہیے، اور دلیل چاہیے۔ دوپہر تک بیٹھے رہے۔ دوپہر ہونے کے بعد کہا دیکھتے ہیں قافلہ آتا ہے کہ این دوپہر ہوئی، دوسرا قافلہ بھی انٹر ہوا، اور جیسے ہی وہ قافلہ آیا گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے قافلے میں آنے والا، ایک ہاتھ میں پٹی باندھا، دوسرا پیر میں پٹی باندھا۔ کہا محمد کا جادو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بھی علامت نظر آ گئی، لیکن کچھ کو ماننا تھا مانے، اور کچھ جو ہے شام تک بیٹھیں گے۔ تیسرا بھی دکھتا ہے کہ نہیں، تیسرا قافلہ بھی آتا ہے کہ نہیں۔ اب میں آپ کو میرے مصطفیٰ کا معجزہ بتاؤں، حضور کی شان بھی بتاؤں۔ تیسرا قافلہ جس کے بارے میں میرے آقا نے بشارت دی تھی مکہ میں کہ تیسرا قافلہ جس کی قیادت ایک سرخ دھاری دار اونٹ اور ایک کالے دھاری دار اونٹ کر رہے ہیں، دونوں سب سے آگے چل رہے ہیں، واپس آئیں گے بھی تو وہی دو اونٹ سب سے آگے ہوں گے۔ اب یہ تیسرے قافلے کی اتنی واضح دلیل، اونٹ کبھی آگے ہو سکتا ہے کبھی پیچھے ہو سکتا ہے، حضور نے ایگزیکٹ کیسے بتایا ہے، اتنی پکی خبر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اوروں کی خبریں اور ہے، نبی الانبیاء کی خبر اور ہے۔ میرے عزیزو ایک بات کان کھول کر کے سن لینا، آسمان زمین پہ آ سکتا ہے، زمین آسمان پہ جا سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، رائی کے دانے کے برابر بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ تیسرے قافلے کے لیے شام ہو گئی، سورج ڈوبنے کو آ گیا، لیکن ہوا یہ کہ یہ تیسرے قافلے کا حال یہ تھا کہ ابھی مکہ سے کافی دور تھا، کافی دور تھا، اور راستہ بھٹک گیا، مکہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ سورج ڈوبنے میں 5 منٹ رہ گئے اور قافلے کو پہنچنے میں ابھی 25-30 کلومیٹر باقی ہے۔ آج کے زمانے میں 25-30 کلومیٹر 5 منٹ میں نہیں طے کر سکتے، اونٹ کیسے طے کرتے؟ اتنا ہی باقی رہ گیا، اور اونٹ وہ قافلہ راستہ بھٹک گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں ہیں لیکن مطمئن ہیں، پرسکون ہیں، اس لیے کہ قافلے کے بارے میں حضور نے بشارت دے دی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی زبانی سنو، ادھر سورج ڈوبنے کو ہے اور قافلہ نہیں آیا، اب کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ حضور نے فرمایا رب کا حکم ہے سورج کو کہ اس وقت تک نہیں ڈوبے گا جب تک قافلہ نہیں آئے۔ سب سے آخری کنارے پر سورج جا کر رکا ہے، ڈوبنا ہے سورج کو، مولا کا حکم ہے سورج اس وقت تک ڈوب نہیں سکتا جب تک میرے حبیب کا قول سچا نہیں ہوتا۔ وہ رب ذوالجلال ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو عالم کی رضا چاہتے ہیں،
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. رب تعالیٰ میرے حبیب کی رضا چاہتا ہے. سورج کو حکم ہو گیا ڈوبنا نہیں اس وقت تک. فرماتے ہیں بہت وقت گزر گیا، سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا. سورج جہاں تھا وہیں ٹھہرا رہ گیا. آپ نے معجزہ پلٹ آنے کا تو سنا تھا، مولا علی کی نماز کے لیے سورج پلٹایا گیا، لیکن میرے آقا کا معجزہ یہ ہے جب وہ چاہیں پلٹا لے اور جب چاہیں ڈوبنے سے روک بھی دیں. ہاں، اسی کو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں. میرے عزیزوں، سورج ڈوبنے سے پہلے جب آخری قطرہ سورج کا باقی تھا، ویسے ہی قافلہ مکہ میں نمودار ہو رہا تھا. اب مکہ کے کفار نے کہا اب اس قافلے والوں کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، 2 قافلوں میں جو ہوا وہی یہاں پر بھی ہوگا. جادو ہے. جس کو ماننا تھا وہ مان کر چلے گئے، اور جنہیں انکار کرنا تھا وہ انکار کرتے رہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ایسی ہزاروں تقریریں ہوتی رہیں گی، ہم سے اچھے علماء بڑے بڑے فقہاء بیان کرتے رہیں گے، لیکن میں جانتا ہوں ہمارے سنیوں کو آیت جب پڑھتے ہیں تبھی پورا معراج کا واقعہ معلوم ہے. جب خطیب کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، آیت پتہ ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، جیسی خطیب یہ آیت پڑھتا ہے ہر سنی کو پتہ ہے معراج کا پورا واقعہ بیان ہوگا. لیکن ہماری ہزاروں تقریریں ہو جائیں، کچھ لوگوں کو نہیں سمجھنا ہے، نہیں سمجھیں گے، چاہے ان کو آیتیں پڑھو چاہے حدیثیں پڑھو، ان کو نہیں ماننا ہے. کیوں؟ کالا چشمہ جو لگا ہوا ہے. اللہ کرے کہ وہ چشمہ اتر جائے اور عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگائے. ہاں میرے عزیزو، یہ چشمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ چشمہ ہی کچھ اور ہے.